السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم چھٹی کلاس کا سبق نمبر 12 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے. تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ سارا سبق پڑھا بھی سکوں اور اس کی ہم آج مشق بھی کریں گے. تو چلتے ہیں جناب اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم چھٹی کلاس کا 12واں سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے. اچھا، اب اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ مطلب آپ کے کورس میں یہ کتاب یہ جو سبجیکٹ ہے، یہ مضمون کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بچوں کو سائنس کی ترقی اور اہمیت سے آگاہ کرنا. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سائنس کتنی اہم چیز ہے، کیونکہ سائنس کے بغیر آج کل تصور ہی نہیں ہے کسی ترقی کا اور آگے بڑھنے کا. نمبر 2، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دوسری وجہ ہے کہ بچوں کو سائنسی ترقی کے ارتقاء کے بارے میں بتایا جائے، یعنی یہ بتایا جائے کہ سائنس کی ترقی کس طرح ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور اب وہ کس مقام پہ ہے. تیسری وجہ وہ ہے بچوں کو چند معروف سائنسی ایجادات سے متعارف کرانا. یعنی اس وقت جو سائنسی ایجادات جو بہت مشہور ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا کہ وہ کیا چیز ہے. اور نمبر 4 وجہ اس کی ہے کہ بچوں کو سائنسی ایجادات کے مثبت اور منفی استعمال سے روشناس کرانا، یعنی یہ بتانا کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں. تو بس اس میں کچھ مشکل الفاظ تھے، وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں پیچیدہ کہتے ہیں بہت مشکل سی چیز کو، جس میں بہت پیچدار یعنی بہت پیچ ہو، تو اس کا مطلب بہت مشکل چیز. بیش بہا کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ قیمت ہو، بیش بہا بڑی قیمت والا. مرہون منت یعنی کسی کی وجہ سے کوئی کام اگر کیا جائے اس کو کہتے ہیں یہ اس کا مرہون منت ہے. سربستہ راز کہتے ہیں کہ جو بہت ہی گہرا راز ہو گئی. صعوبت کہتے ہیں بہت پریشانی کو. بڑی تگدو کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں صعوبت. تسخیر کہتے ہیں مسخر کرنا یا کسی چیز پہ فتح پانا. اچھا جی، اب مضمون شروع کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں. پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے، اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانکنے اور دیگر چیزوں کو شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا. یعنی جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ سائنس کے علم اس کے شعور میں سائنس ہے، اور وہ اس نے آہستہ آہستہ سائنس کے علم کو سیکھا اور آگے بڑھایا. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان نے اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں. قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا. جیسے جیسے انسان نے عقل اور شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی، ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا. زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کی، اور آج مریخ اور دوسری دنیایں انسان کی تصویر کی لپیٹ میں ہیں. انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے سونا، ہیرے، موتی اور دیگر قیمتی معدنیات دریافت کی، اور یوں اپنی زندگی کو پرآسائش اور سہل بنانے کا فریضہ انجام دیا. جو انسان پرندے کی طرح اڑنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے. یہ اس لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں پہیہ دریافت کیا تو ایک انقلاب برپا ہو گیا. محض سفری سہولتوں کے اعتبار سے ہی دیکھا جائے تو آج کا انسان ماضی کے انسان سے کوسوں آگے نظر آتا ہے. اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں اور دوسرے جانوروں پہ سواری کرنے والا انسان سفری صعوبتوں کا شکار تھا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے. آج کے انسان نے سائنس کے علم کی مدد سے بسیں، کاریں، ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز بنا لیے ہیں، جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنا ممکن ہو گیا ہے. آج دنیا کا کوئی شہر و معاشرہ سائنس کے ان ثمرات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا. باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی دلی آرزو رہی ہے. اس آرزو کی تکمیل کے لیے اول تو اس نے کبوتر کو استعمال کیا. دور دراز علاقوں تک پیغام رسانی کا کام کافی پیچیدہ تھا، لیکن اب ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ جیسی ایجادات کے باعث دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا انسان دوسرے کونے میں بیٹھے انسان سے نہ صرف باخبر رہتا ہے
بلکہ اسے بولتا چلتا پھرتا دیکھ بھی سکتا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیلی فون اور فیکس کے ذریعے انسان اپنا پیغام چند ساعتوں میں دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچا سکتا ہے۔ یہ محض سائنسی ایجادات کے باعث ہی ممکن ہوا ہے۔ سائنسی ایجادات میں سے ایک اہم ترین ایجاد بجلی بھی ہے۔ انسان نے پانی، ہوا، کوئلے، پٹرول اور دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کر کے اپنی صنعتی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے آلات بھی بجلی کے ہی مرہون منت ہیں۔ ان آلات کے استعمال کی وجہ سے انسانی زندگی مزید سہل اور پر آسائش ہوئی ہے۔ صنعت و حرفت اور روزمرہ زندگی کے کم و بیش تمام معاملات کا دار و مدار بجلی ہی پر ہے۔ سخت گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور شدید سردی میں گرم ہوا کا بندوبست سائنس ہی کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ انسان نے پنکھے، ایئر کنڈیشنر اور ہیٹر وغیرہ ایجاد کر کے اپنی زندگی میں سہولتوں کا اضافہ کیا ہے۔ بجلی کی وجہ سے ہی راتیں دن کی طرح روشن رہتی ہیں۔ طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا۔ سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور ادویات بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے۔ وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں۔ سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ مصنوعی دل تک بن چکے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پر قابو پانے میں مدد دی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی اموات کی شرح میں کمی کا باعث بنی۔ کھیتی باڑی اور زراعت انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے، لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو۔ آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کے تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خلائی تحقیق ہو یا طب کا شعبہ، ریاضی کے میدان ہو یا انجینئرنگ، کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پر آسائش بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پناہ۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہلاکت خیز ایجادات ہیں۔ تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود و بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں، یعنی کلاس 6 کے سبق نمبر 12 جس کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے، اس کی مشق کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوال کے مختصر جواب دیں۔ انسان نے سائنس کا علم کیسے سیکھا؟ اس کا جواب ہے کہ انسان نے آگ جلانے، اپنے بدن کو ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کو شعور سے سائنس کا علم سیکھا۔ نمبر 2 بے، انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد کیا کیا؟ تو جواب ہے کہ انسان نے زمین کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند کو تسخیر کیا اور اب مریخ اور دیگر دنیاؤں کی کھوج میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیم، انسان نے کس طرح اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا؟ تو جواب ہے کہ انسان نے سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کا سینہ چیر کر قیمتی دھاتیں، قیمتی پتھر اور دیگر معدنیات کو دریافت کیا اور یوں اپنی زندگی کو پر آسائش اور سہل بنایا۔ دال جز ہے اس کا کہ صنعت و حرفت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو جواب ہے اس کا صنعت و حرفت کا دار و مدار بجلی پر ہے۔ ہے جز ہے سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات کون سی ہیں؟ تو جواب ہے کہ سائنس کی ہلاکت خیز ایجادات میں ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور دیگر ہلاکت خیز آلات حرب شامل ہیں۔ اس کا جز واو ہے، یہ زمین و معاشرہ کس طرح امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسان کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو ہمارا معاشرہ امن اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، انسان کی ہمیشہ سے کیا آرزو رہی ہے؟ تو جواب ہے کہ باہمی رابطہ انسان کی ہمیشہ سے آرزو رہی ہے۔ سوال نمبر 3، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں شعور، رسائی، معدنیات، ایجادات، پیچیدہ، اس کا ہم نے اعراب جو ہے لگا کر یہاں آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ کیا تراکیب ہیں؟ چشم پوشی کرنا، بیش بہا، مرہون منت، پیغام رسانی، فلاح و بہبود۔
تو ابھی ہم نے آپ کے لیے ایک یہ بنا دیا ہے کہ اس میں تراکیب، معنی اور جملے اس کے ہم نے بنا کے آپ کے لیے یاد لکھ دیے. چشم پوشی کرنا، اس کا معنی ہے ٹال جانا یا معاف کرنا. تو جملہ اس کا، کسی کی نادانستہ غلطی پر چشم پوشی کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. دوسری ترکیب کیا ہے؟ بیش بہا. بیش بہا کہتے ہیں بہت قیمتی کو. تو اس کا جملہ ہے آزادی اللہ کا بیش بہا تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. تیسری ترکیب ہے کہ مرہون منت. مرہون منت کے معنی ہیں کسی اور کی وجہ سے. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا کہ پاکستان کا وجود لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا مرہون منت ہے. پیغام رسانی کہتے ہیں پیغام پہنچانے کو. تو اس کا جملہ ہے کہ زمانہ قدیم میں کبوتر پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے تھے. اگلی ترکیب ہے فلاح و بہبود. فلاح و بہبود کہتے ہیں فائدے کو، بھلائی کو. تو اس کا جملہ ہے اپنے شہریوں کے فلاح و بہبود ہر حکومت کا بنیادی فرض ہوتا ہے. اب جناب کالم 5 ہے. کالم 5 میں کہا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں. چھپے خزانے جو ہے اس کو ہم ملا دیجیے سربستہ راز سے، کیونکہ چھپے خزانے چھپے ہوتے ہیں، اس سربستہ راز. پرآسائش آسانی، اس کو آپس میں ملا دیجیے، اس کا تعلق بنتا ہے. باہمی رابطہ میل جول، یہ ایک ہی چیز ہے، اس لیے آپس میں ملا دیجیے. گرمی کا جو متعلقہ لفظ ہے وہ ہے سردی. طبی شعبے کا مطلب ہے کہ ادویات، دوائیں، اس لیے طبی شعبے کو ادویات سے ملا دیجیے. کھیتی باڑی کا مطلب ہے زراعت، ان کو آپس میں ملا دیجیے. تو یہ سب آپ کا الفاظ مل گئے آپس میں. سوال نمبر 6 ہے سبق سائنسی کرشمے کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. تو یہ ہم نے ٹک آپ کے لیے لگا دی ہے کہ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند و ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ دیوتا. بے ہے آج دنیا کا کوئی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ سائنس کے ثمرات سے. جیم باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ دلی آرزو. سائنسی نمبر اگلا جز ہے سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا ہے آسان. اگلا جز ہے انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ پہیہ. اگلا جز ہے اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ کبوتر. اگلا ہے کہ انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی. پھر ہے کہ کس ایجاد نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ کمپیوٹر. درج ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں. دور، فریضہ، سفر، امراض، ادویات. تو دور جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ادوار. فریضہ واحد ہے، اس کی جمع ہے فرائض. سفر واحد ہے، اس کی جمع ہے سفروں. امراض جمع ہے، اس کا واحد ہے مرض. ادویات جمع ہے، اس کا واحد ہے دوائی. نمبر 8 اپنے پسندیدہ سائنسی ایجاد کا نام لکھیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں. تو یہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ میری پسندیدہ سائنسی ایجاد کمپیوٹر ہے. اس ایجاد نے انسانی ترقی کو بہت تیز کر دیا ہے. آج کل ہر صنعت میں اس کا استعمال لازمی ہے. اس ایجاد کی بدولت آج گھر بیٹھے تعلیم، بینکنگ اور دفتری کام کرنا ممکن ہو گیا ہے. کمپیوٹر نے نت نئے ڈیزائن تخلیق کرنے میں بہت آسانی پیدا کر دی ہے، اور اب آپ کو نہ صرف کپڑوں بلکہ تعمیرات اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء، غرض کے ہر شے میں بہتر اور زیادہ کارآمد چیزیں مل جاتی ہیں. کمپیوٹر کی بدولت آپ کے ہاتھ میں موبائل آ گئے ہیں جو نہ صرف باہمی رابطوں بلکہ ایک مکمل کمپیوٹر کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں. سوال نمبر 9 اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. تو ہم نے یہ آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ سائنس نے انسانی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے. انسان پہلے کبوتروں کو باہمی رابطوں کے لیے استعمال کرتا تھا، پھر گھوڑوں کا استعمال شروع ہوا، پھر پہیہ ایجاد ہوا تو گاڑیوں کا استعمال شروع ہو گیا. بجلی کی ایجاد نے ایجادات کی رفتار کو تیز کر دیا اور ذرائع آمد و رفت و پیغام رسانی تیز ہو گئے. انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک جہاں کئی کے دنوں میں پہنچتا تھا، اب وہ سفر گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے کرنے کے قابل ہو گیا، اور اس طرح ایک صنعتی انقلاب نے جنم لیا. وائرلیس کی ایجاد نے اس رفتار کو مزید تیز کر دیا اور پیغامات پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے لگے. لیکن اس میں بھی دیر لگتی تھی. ریڈیو اور پھر ٹیلی ویژن نے ترقی کو مزید تیز کیا، اور پھر کمپیوٹر نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ باہمی رابطے انسان کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون کی شکل میں پہنچ گئے. طب کے میدان میں ترقی نے انسانی اعضاء کو تبدیل کرنا بھی ممکن بنا دیا، اور نت نئے آلات اور طریقے استعمال ہونے لگے جس سے انسان کی زندگی کو طول ملا. یہ عجائبات کا دور ہے، اور اب کسی نئی ایجاد پر کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی. ان ایجادات کا جہاں انسان کو بہت فائدہ پہنچا وہیں انسان نے سائنسی ایجادات کی بدولت ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور انسانیت کو تباہ کر دینے والے ہتھیار بھی بنا لیے.
جس سے پوری انسانیت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سائنس کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کریں، نہ کہ تباہی کے لیے۔ اگلا سوال نمبر 10 ہے، اس سبق سے 5 اس میں نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ اس میں نکرہ کہتے ہیں عام، اس میں عام کو، یعنی ایسا نام، اسم کہتے ہیں نام کو، ایسا نام جو عام ہو، مطلب ایک خاص نام نہیں۔ اب جیسے یہ اس میں جو ہم نے تلاش کر کیے ہیں تو وہ یہ ہیں 5 پرندے، پرندے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، چیل، کوا، طوطا، مینا، کوئی بھی پرندہ، تو پرندے جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے۔ آلات کوئی بھی آلہ ہو سکتا ہے، ٹیلی فون بھی ایک آلہ ہے، باقی بڑی بڑی مشینیں وہ بھی سب آلات ہیں، تو اس سے آلات بھی اس میں نکرہ ہو گیا۔ معدنیات میں بہت سی ہو سکتی ہیں، نمک بھی معدنیات ہے، سونا بھی معدنیات میں آتا ہے، تو یہ سب جو ہے معدنیات۔ اسی طرح پہیا بھی، کس چیز کا پہیا، گاڑی کا، ریل کا، سائیکل کا، موٹر کار کا پہیا، مطلب پہیا کوئی سے بھی پہیا ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی اس میں نکرہ ہے۔ ہتھیار کوئی سے ہتھیار، ایٹم بم بھی ہتھیار ہے، ایک پستول بھی ہتھیار ہے، ایک چاقو بھی ہتھیار ہے۔ اب ہتھیار کوئی سے بھی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے یہ 5 اس میں نکرہ ہو گئے۔ اب کہتے ہیں مضمون کے لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، جس کے لغوی معنی ہیں ضمن میں لیے ہوئے، یعنی کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی خاص ترتیب ہوتی ہے، سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت مخالفت میں دلائل دی جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے، اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے اور موضوع کے چیدہ پہلوؤں پر دلچسپ رائے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ یوں تو مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلا علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، فلسفیانہ، سائنسی، اصلاحی اور ادبی وغیرہ۔ تاہم ادب میں ہلکے پھلکے انداز میں لکھی گئی اس تحریر کو مضمون کہا جاتا ہے، جس میں کہانی نہ ہو، خیالات اور تاثرات اور جذبات ہوں، ایسی چیز کو مضمون کہتے ہیں۔ اب سرگرمیاں کیا ہیں، اس میں کیا سرگرمیاں بتائیں آپ کے لیے کہ بچے اپنی کاپی میں 5 مشہور ایجادات اور ان کے موجودوں کے نام لکھیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں جواب۔ ریڈیو مارکونی نے ایجاد کیا، بلب تھامس ایلوا ایڈیسن نے ایجاد کیا، ٹیلی ویژن جان بیئرڈ نے ایجاد کیا، ہوائی جہاز رائٹ برادران نے ایجاد کیا، اور ٹیلی فون گراہم بیل نے ایجاد کیا۔ دوسرا ہے کہ بچوں سے کمپیوٹر کی اہمیت پر ایک پیراگراف لکھوائیں۔ یہ بھی ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ کمپیوٹر اس دور کی سب سے مفید ایجاد ہے، اس کے ذریعے باہمی رابطوں میں بہت سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے بہت سے ایسے کام جن کو کرنے میں بہت وقت صرف ہوتا تھا اب آسانی سے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اکاؤنٹنگ، ڈیزائننگ، ایڈیٹنگ، خط و کتابت و معلومات تک رسائی۔ حالیہ وبا کی صورت میں کمپیوٹر نے بہت خدمات انجام دی ہیں۔ اگر کمپیوٹر نہ ہوتا تو روزمرہ کے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کمپیوٹر کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ پر اثر اور کارآمد ایجاد کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہر چیز کے اچھے پہلو کے ساتھ ساتھ برے پہلو بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کے کچھ برے پہلو بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اچھی باتوں پر توجہ دیں اور بری باتوں سے بچیں، تاکہ کسی قابل ہو کر اپنے والدین اور ملک و قوم کے لیے قابل فخر کارنامے انجام دے سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو تیسرا جو ہے اس میں ہے وہ تھا کہ جو بچے کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہ جماعت میں بتائیں کہ کمپیوٹر کیوں اور کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے ہر بچے کا اپنا ایک مشاہدہ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ کمپیوٹر گھر میں ظاہر ہے کہ اس کو اپنے پڑھائی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو موبائل اگر اسمارٹ فون ہے تو وہ بھی کمپیوٹر ہی ہے۔ آپ اس کے بارے میں تحریر کر سکتے ہیں کہ آپ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیوں استعمال کرتے ہیں۔ تو جناب یہ آج کا سبق آپ کا یہاں پر ختم ہو گیا۔ عزیز طلباء، آج یہ سبق جو ہے آپ کا یعنی 6ٹھی کلاس کا سبق نمبر 12، آج یہ سبق اور اس کی مشق دونوں یہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم اگلے سبق کے لیے آپ حاضر ہوں گے، لیکن یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے سبق کی اطلاع فوری طور پر ہو جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ میں جو ہی نیا سبق لوڈ کروں گا تو فوری طور پر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی درخواست کہ آپ اپنے اس کے بارے میں دوسرے ساتھیوں کو بتائیے، اور جو دوسری کلاسز کے طلباء ہیں کلاس 5ویں سے لے کر 12ویں تک سب کو یہ اس کے بارے میں اطلاع دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئندہ سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔